ایدر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے اس کے ساتھ کبیر نے بہت ظلم کیے ہیں، بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ بیچاری صبر شکر کر کے اپنی زندگی کو موو آن کر چکی ہے، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کبیر ایک دو مرتبہ اس کو جب اس کے گھر لینے آتا ہے تو ثنا جانے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، تم مجھے فورس نہیں کر سکتے، اگر تم مجھے فورس کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، خدا را تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ثنا جو ہے وہ اپنے باپ حاکم اور اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ اس کو بھیج دیں۔ ہانیہ کی انگیجمنٹ ہے، ملیحہ جو ہے وہ اپنے شوہر روحام سے کہتی ہے کہ میں اپنی نن کی انگیجمنٹ کا فنکشن انجوائے کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی، جہاں بولو گے وہاں چلی جاؤں گی۔ موعد آتا ہے، اس فنکشن میں اتنا میس کریٹ ہوتا ہے، روحام جو ہے وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم اس کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، آئیے تمہارے ساتھ تمہارے گھر جائے گی۔ ملیحہ جو ہے اپنی پیکنگ کرتی ہے لیکن وہ موعد کے ساتھ نہیں جاتی، وہ کیسے جائے؟ موعد جو ہے خود اپنے پیرنٹس کے گھر رہ رہا ہے، اس کے پیرنٹس اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی۔ ملیحہ جو ہے وہ ایک عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنے پرانے محلے میں اپنی پرانی خالہ کے پاس چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں موعد کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی روحام مجھے رکھنا چاہتا ہے، میں بالکل اپنی لائف کو خراب نہیں کرنا چاہتی، میرا ایک عدد بچہ ہونے والا ہے، کیا موعد کی اماں اور اس کی بہنیں مجھے اس بچے کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گی؟ کسی صورت بھی نہیں کریں گی۔ موعد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو تو پہلے ہی ناراض کر چکا ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اس کے بہت برے معاملات چل رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو بلاتا نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتا۔ موعد کی برتھ ڈے اس کی فیملی سیلیبریٹ کرتی ہے، موعد کی ماں اس سے معافی مانگتی ہے اور موعد اپنی ماں کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن شاید موعد اور ملیحہ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ موعد جو ہے وہ ملیحہ سے کہے ساری پرانی باتیں بھول جاؤ، سب کچھ ختم کر دو اور میرے ساتھ چل کر میرے گھر رہو۔ ملیحہ جو ہے وہ روحام سے کہتی ہے کہ میں اس قسم کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گی، نہ میں روحام اس کے ساتھ جاؤں گی اور نہ ہی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کروں گی۔ برباد کرنے والی بات ہو گئی، میں اپنی ماں کے زندہ رہتے ہوئے اپنی ماں سے جب اس کا رشتہ کہا تھا تو اس کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے جس طرح سے ہمارے گھر آ کر میس کریٹ کیا، میری ماں ہاسپٹلائزڈ ہو گئی، جس طرح سے میری ماں نے پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ تم دوبارہ ان کا نام نہیں لوگی، میں کس صورت اس شخص سے دوبارہ سے رابطہ کر سکتی ہوں؟ میں دوبارہ سے اس شخص کے منہ لگوں گی جس کی فیملی نے مجھے دھتکار دیا، جس کی فیملی نے مجھے کہا یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کا کردار مضبوط نہیں ہے، یہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، اس کے ماں نے اور اس کی بہنوں نے مجھ پر سو تانے کسے، میری ماں کو برا بلا کہا، میری ماں کو بدنام کیا، اور پھر موعد جو ہے وہ ترکی جا کے بیٹھ گیا، ترکی سے اس کا کوئی کال کوئی میسج نہیں آیا، میں نے اس کا ویٹ کیا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لے کر تمہارے ساتھ مجھے رخصت کر دیا، میں اپنی ماں کے اس وعدے پر آج بھی قائم ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ایدر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے اس کے ساتھ کبیر نے بہت ظلم کیے ہیں، بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ بیچاری صبر شکر کر کے اپنی زندگی کو موو آن کر چکی ہے، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کبیر ایک دو مرتبہ اس کو جب اس کے گھر لینے آتا ہے تو ثنا جانے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، تم مجھے فورس نہیں کر سکتے، اگر تم مجھے فورس کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، خدا را تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ثنا جو ہے وہ اپنے باپ حاکم اور اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ اس کو بھیج دیں۔ ہانیہ کی انگیجمنٹ ہے، ملیحہ جو ہے وہ اپنے شوہر روحام سے کہتی ہے کہ میں اپنی نن کی انگیجمنٹ کا فنکشن انجوائے کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی، جہاں بولو گے وہاں چلی جاؤں گی۔ موعد آتا ہے، اس فنکشن میں اتنا میس کریٹ ہوتا ہے، روحام جو ہے وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم اس کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، آئیے تمہارے ساتھ تمہارے گھر جائے گی۔ ملیحہ جو ہے اپنی پیکنگ کرتی ہے لیکن وہ موعد کے ساتھ نہیں جاتی، وہ کیسے جائے؟ موعد جو ہے خود اپنے پیرنٹس کے گھر رہ رہا ہے، اس کے پیرنٹس اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی۔ ملیحہ جو ہے وہ ایک عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنے پرانے محلے میں اپنی پرانی خالہ کے پاس چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں موعد کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی روحام مجھے رکھنا چاہتا ہے، میں بالکل اپنی لائف کو خراب نہیں کرنا چاہتی، میرا ایک عدد بچہ ہونے والا ہے، کیا موعد کی اماں اور اس کی بہنیں مجھے اس بچے کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گی؟ کسی صورت بھی نہیں کریں گی۔ موعد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو تو پہلے ہی ناراض کر چکا ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اس کے بہت برے معاملات چل رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو بلاتا نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتا۔ موعد کی برتھ ڈے اس کی فیملی سیلیبریٹ کرتی ہے، موعد کی ماں اس سے معافی مانگتی ہے اور موعد اپنی ماں کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن
شاید معید اور ملیحہ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ معید جو ہے وہ ملیحہ سے کہے ساری پرانی باتیں بھول جاؤ، سب کچھ ختم کر دو اور میرے ساتھ چل کے میرے گھر رہو۔ ملیحہ جو ہے وہ روحان سے کہتی ہے کہ میں اس قسم کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گی، نہ میں روحان اس کے ساتھ جاؤں گی اور نہ ہی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کروں گی۔ برباد کرنے والی بات ہو گئی، میں اپنی ماں کے زندہ رہتے ہوئے اپنی ماں سے جب اس کا رشتہ کہا تھا تو اس کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے جس طرح سے ہمارے گھر آ کر میس کریٹ کیا، میری ماں ہاسپٹلائزڈ ہو گئی، جس طرح سے میری ماں نے پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ تم دوبارہ ان کا نام نہیں لوگی، میں کس صورت اس شخص سے دوبارہ سے رابطہ کر سکتی ہوں؟ میں دوبارہ سے اس شخص کے منہ لگوں گی جس کی فیملی نے مجھے دھتکار دیا، جس کی فیملی نے مجھے کہا یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کا کردار مضبوط نہیں ہے، یہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس کے ماں نے اور اس کی بہنوں نے مجھ پر سو تانے کسے، میری ماں کو برا بھلا کہا، میری ماں کو بدنام کیا، اور پھر معید جو ہے وہ ترکی جا کے بیٹھ گیا۔ ترکی سے اس کا کوئی کال کوئی میسج نہیں آیا، میں نے اس کا ویٹ کیا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لے کر تمہارے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنی ماں کے اس وعدے پر آج بھی قائم ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔